فرض کیجئے کہ کسی ڈکیتی یا چوری کی واردات میں واقعے کی ویڈیو ریکارڈنگ مل جاتی ہے، لیکن اس میں ملزم اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے یا پھر وہ کیمرے کے سامنے ایسے اینگل سے ہے کہ جہاں پر کمپیوٹر کا فیشیل ریکگنیشن سسٹم بھی فیل ہو جاتا ہے اور ڈیٹا بیس میں موجود کسی بھی ریکارڈ سے اس چہرے کو میچ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی صورتحال میں اگر فنگر پرنٹ یا پھر ڈی این اے بھی موجود نہ ہوں تو اس ویڈیو فوٹیج کے ہوتے ہوئے بھی پولیس کا مجرم تک پہنچ پانا ممکن نہیں رہتا۔ لیکن ایسی صورتحال میں آپ کے ارد گرد یقینی طور پر کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اس ملزم یا مجرم کو شناخت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ چہروں کو پہچاننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ لوگوں کے چھپے ہوئے چہرے بھی پہچان سکتے ہیں۔ آپ یقینی طور پر زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہوں گے جو صرف ایک بار دیکھنے پر ایک لمبے عرصے تک لوگوں کے چہروں کو یا پھر مختلف چیزوں کو نہ صرف بار بار پہچان سکتے ہیں بلکہ ان چیزوں کا کچھ معمولی سا حصہ بھی دیکھنے پر وہ انہیں مکمل طور پر پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چہرہ پہچاننے میں مہارت رکھنے والے ان لوگوں کو سپر ریکگنائزر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ شہر میں نصب شدہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی لائیو یا پھر ریکارڈڈ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ایسے ملزم یا پھر مجرم کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کسی جرم میں مطلوب ہوں۔ دوستو، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو کہ اردو محاورے کے مطابق کچرے کے ڈھیر میں سے سوئی کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی مشکل ترین راستے میں سے صرف ایک بار گزرنے کے بعد سالوں بعد اس راستے پر نہ صرف آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں بلکہ اپنی یادداشت کی بنا پر اس راستے میں موجود مختلف تفصیلات تک کو انتہائی ایکوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ دراصل ایسے لوگ ہی سپر ریکگنائزر ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو کہ لندن میٹروپولیٹن پولیس کا ایک حصہ ہے اور دنیا میں جرائم کی تفتیش کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اب نئے ایک ایسے ہی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے جس میں ایسے لوگوں کی ٹیم تیار کی جاتی ہے جو کہ لوگوں کا چہرہ پہچاننے میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اپنی یادداشت کی بنا پر کچھ عرصہ پہلے دیکھے گئے کسی ملزم کی فوٹو یا ویڈیو کی مدد سے سی سی ٹی وی کیمرہ کے کنٹرول روم میں بیٹھ کر وہاں پر ان لوگوں میں سے ان ملزمان کی تلاش کا کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے کام کے حوالے سے ہمارے پاس تیز ترین سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ ایفیشینٹ ہیں، کیونکہ کمپیوٹر کا فیس ریکگنیشن سسٹم تو صرف اسی وقت کام کر سکتا ہے جبکہ ملنے والی ویڈیو یا فوٹو ایک خاص سٹینڈرڈ پر پورا اترتی ہو، یعنی فوٹوز کلیئر ہوں یا پھر ان کے اینگلز واضح ہوں۔ پاکستان میں جب بھی کوئی ہائی پروفائل قتل کا واقعہ پیش آتا ہے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ یا اقوام متحدہ کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے قتل کی تحقیقات بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی تھی۔ اسی طرح سے گزشتہ دنوں صحافی ارشد شریف کے قتل میں بھی ایسے ہی مطالبے سامنے آئے جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ذریعے سے تفتیش کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ جب ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ یا پھر نیو اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتے ہیں تو اس سے مراد لندن پولیس کا ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ مختلف جرائم پر تحقیقات، شواہد کو اکٹھا کرنے اور ہائی پروفائل کیسز میں مختلف کڑیوں کو جوڑ کر واقعے کے اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور بہترین انسانی سکلز کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جائے وقوع سے فنگر پرنٹ یعنی انگوٹھوں کے نشانات کی مدد سے مجرم کی شناخت ہو یا پھر ایک ڈی این اے پروفائلنگ کے ذریعے سے شناخت بھی اسی میٹروپولیٹن پولیس یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ہی متعارف کروائی تھی۔ تجرباتی طور پر اب اسکاٹ لینڈ یارڈ میں خصوصی افراد پر مشتمل ایک ایسی ٹیم تیار کی جا رہی ہے جو کہ کسی بھی مشتبہ شخص کو کسی بھیڑ یا ہجوم والی جگہ پر اس کی فوٹو یا ویڈیو کی مدد سے پہچان سکے۔ یہاں پر عمومی لوگ یا پھر کمپیوٹر سافٹ ویئر فیل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اس طریقہ کار کے مؤثر ہونے کی بات ہے تو لندن پولیس نے اغوا شدہ ایک لڑکی کے قتل کے ملزم کو اسی بنا پر پہچانا کہ وہ ایک راستے سے ہوتے ہوئے بار بار ایک مخصوص جگہ پر جا رہا تھا۔ چہرہ پہچاننے والے لوگوں نے اس شخص کی حرکت کو مشتبہ سمجھتے ہوئے جب اس پر سراغ رسانی کی تو وہ مطلوبہ مجرم تک پہنچ گئے۔ اس طرح
بہت سارے چوری اور ڈکیتی کے واقعات میں جب ملزم اپنا چہرے کا زیادہ تر حصہ چھپا کر آتے ہیں تو پھر مشتبہ افراد کی فوٹوز دکھا کر ہی ایسے سپر ریکگنائزر یا چہرہ پہچاننے والے لوگوں کی مدد لی جا سکتی ہے اور ڈکیتی کی واردات میں ملزموں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چہرہ پہچاننے والے لوگوں کی بھرتی کے لیے بھی کافی دلچسپ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ٹیسٹ کے پہلے مرحلے میں کچھ فوٹوز یا ویڈیو دکھائی جاتی ہیں اور ٹیسٹ کے دوسرے مرحلے میں جو کہ 2 یا 3 مہینوں کے بعد منعقد کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو پہلے سے دکھائی گئی یہی فوٹوز یا ویڈیو میں موجود چہروں کو پہچاننا ہوتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ ایک چہرے یا پھر کسی دیکھی گئی چیز کو چند ہی دنوں میں بھول جاتے ہیں، لیکن خصوصی صلاحیت کے حامل یہ افراد ایک مرتبہ دیکھی چیز کو مہینوں بلکہ سالوں تک نہ صرف یاد رکھ سکتے ہیں بلکہ دوبارہ سامنے آنے پر وہ شخص یا چیز کو بہت آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ارد گرد کچھ ایسے ہی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو یقینی طور پر ایسے لوگ انتہائی مطلوب مجرموں تک پہنچنے کے لیے پولیس کی مدد کر سکتے ہیں۔